عصر عاشور میں امامت سنبھالے، جہاں باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو اور مولا کے اپنے گلے میں توق ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، پھپھیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہو، بہنوں اور بیٹیوں کو تماچے لگ رہے ہوں، اس حالت میں بھی مولا سجاد شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ جانتے کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ پروردگارا ہماری آخری قربانی قبول فرما۔ وہاں پہ بھی اللہ سے یہ کہتے نظر آتے ہیں ہماری قربانیاں قبول فرما۔ شکوہ کرتے نظر نہیں آتے پروردگارا کیوں تو نے آزمائش دی، نہیں، پروردگارا تو نے آزمائش دی تھی، ہم نے قربانیاں دے دی، تو ہماری قربانیاں قبول فرما۔ اللہ اکبر، میں جملے پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جانتے کیا کہتے ہیں مولا؟ کہا پروردگارا ہم آل محمد تیرا کیسے شکر ادا کریں، تو نے ایسی آزمائشیں کسی کو نہیں دی جیسی ہمیں، اور ایسی عظمتیں کسی کو نہیں دی جیسی ہمیں، تو نے ہر آزمائش میں ہمیں کامیاب فرمایا، تیرے ملائکہ تک آ کے ہمیں چومتے ہمارے قدموں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا کہ ایسا کسی نبی نے امتحان نہیں دیا جیسا آل محمد نے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، آج یہ 7 محرم کو پوری دنیا میں آپ عراق چلے جائیں، ایران چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، شام چلے جائیں، ہندوستان، پاکستان، کہیں دنیا کے حصے میں چلے جائیں، کربلا، نجف، پوری دنیا میں 7 محرم کو جناب قاسم کی مجلس سے ہوتی ہے۔ یہ ایک مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کی آج شہادت کو پڑھنا چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں 7 محرم جب آ جاتی ہے نا تو لوگ رو رو کے تھک چکے ہوتے ہیں، اتنے دن گزر جاتے ہیں، لیکن بس آج میری اتنی درخواست ہے آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج اس امام کو پرسہ دینا ہے، اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا۔ جانتے ہیں کس باپ کو کس بیٹے کا پرسہ دینا ہے؟ سنیں گے؟ جس باپ کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے، باپ کے کلیجے کے ٹکڑے آئے اور بیٹے کا لاشا پامال ہو گیا، بیٹے کا لاشا پامال ہوا ہے، اس لیے آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں رہا، میں بہت تیزی سے صرف شہادت پڑھوں گا، میں پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا۔ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میدان کربلا میں چلیں۔ جناب قاسم بڑے غیور تھے، غیرت مند تھے، علی کے پوتے تھے، حسن مجتبیٰ کے لال تھے۔ تو جناب قاسم نے ابھی مولا حسین شب عاشور فہرست پڑھ رہے ہیں، کل یہ بھی شہید ہوں گے، یہ بھی شہید ہوں گے، ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا۔ تو جانتے جناب قاسم نے کیا کیا؟ کہا چچا جان، امو جان، کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ اتنے عاشق حسین ہیں، اتنا عشق مولا حسین سے، کہا چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے شہداء کی فہرست میں؟ تو جناب سید الشہداء نے بس ایک ہی جملہ کہا، یا بنی قاسم، ہے میرے لخت جگر، ہے میرے لال قاسم، کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جانتے کیا کہا؟ کہ چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ حسین پہ قربان ہونا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں علامت ہے جناب قاسم بالغ نہیں تھے، ابھی بچے تھے، بچوں کو میٹھا بڑا پسند ہوتا ہے، بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، تو جناب قاسم نے میٹھے کی مثال دی، چچا جان شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، آپ پہ قربان ہونا شہد سے زیادہ میٹھا۔ تو کہا جناب قاسم سے جناب سید الشہداء نے کہا، قاسم آپ ہی کا نہیں علی اصغر کا نام بھی شہداء میں، بس یہ سننا تھا، غیرت علوی تھی، حسن مجتبیٰ کے لال تھے، برداشت نہیں کر سکے۔ کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ میری پھپھیاں خیموں میں؟ کہا نہیں میرے لال، میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے جاؤں گا، بس بھی اجروں کو میں لگ جا۔ ابھی اجازت نہیں مل رہی، بار بار جناب قاسم آتے ہیں، چچا جان اجازت ہے؟ کہا نہیں میرے لال، میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، قاسم آپ میرے بھائی کے شبیہ ہیں، قاسم آپ میرے بھائی حسن کی شبیہ ہیں، میرے مرحوم بھائی کی نشانیاں نہیں، قاسم آپ کو اجازت نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا اگر کسی بیوہ ماں کے سامنے یتیم بچہ رونے لگے تو بیوہ ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ رو کے جملہ پیش کروں، اگر دیکھ سکے تو مجھے دیکھیے گا، بیوہ ماں سے یتیم بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا، اور اگر شام غریبہ میں کوئی یتیم بچی ماں کو روتی ہوئی دیکھ رہی ہو تو جناب رباب دیکھیں گی نا جناب زینب کو، بی بی میری بچی کو بچائیے، میرا دل کہتا ہے جناب زینب کہیں گی رباب مت دیکھو مجھے، میرا عباس نہیں رہا۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے, بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. تو ایک مرتبہ کسی بیوہ ماں کے کانوں میں بیٹے کے رونے کی آواز آئی. جانتے ہیں یہ بیوہ ماں کون ہے؟ جناب قاسم کی والدہ ہے. تو جانتے ہیں جناب قاسم کی والدہ نے کیا کہا؟ جناب ام فروا نے کہا جناب زینب سے, کہا بی بی یہ آواز مجھے میرے لال کی لگتی ہے, اس طرح سے قاسم روتا ہے. کہا کہ ہاں مجھے بھی قاسم کی آواز لگتی ہے. تو جناب ام فروا نے خیمے کا پردہ ہٹایا. جانتے ہیں کیا دیکھا؟ اگر دیکھ سکے تو میٹر دیکھیے گا. دونوں گھٹنوں میں جناب قاسم نے سر رکھا تھا اور رو رہے تھے. جناب ام فروا نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے, اس طرح سے رو رہے ہیں زمین پہ بیٹھے ہوئے؟ کہا اماں چچا مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے, بار بار کہتے ہیں کہ تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو. تو جناب ام فروا نے ایک جملہ کہا, روضۃ الشہداء میں مرحوم نے لکھا ہے, مرحوم کاشی نے ایک جملہ لکھا. کہا جناب ام فروا نے کہا قاسم آپ کے بابا جب دنیا سے جا رہے تھے نا تو انہوں نے ایک تعویذ لکھا تھا, آپ کے بازو پہ باندھا تھا, اور مجھ سے کہا تھا جب قاسم بہت پریشان ہونا تو اس سے کہنا کہ یہ تعویذ کھول کے پڑھ لے, اس میں جواب لکھا ہوگا. جناب قاسم نے آنسو صاف کیے, فوراً وہ اپنا تعویذ کھولا. جانتے کیا لکھا تھا؟ جناب قاسم نے کھولا, اس میں لکھا تھا مولا حسن نے, یا بنیا قاسم, اے میرے لخت جگر قاسم, اذا وجدت امک الحسین, میری طرف دیکھیے گا, اے میرے لخت جگر قاسم اگر آپ اپنے چچا کو کس حالت میں پائیں, جملے سنیں گے, اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما عطشانا وحیدا, اے میرے لخت جگر قاسم جب آپ اپنے چچا کو تنہا پائے, مظلوم پائے, پیاسا دیکھے, تنہا دیکھے تو میرے لخت جگر پھر گریز نہ کیجئے گا, اپنی جان چچا پہ قربان کر دیجئے گا. جناب قاسم بہت خوش ہوئے, آنسو صاف کیے, کہ اب میرے چچا مجھے روک نہیں سکیں گے. آنے کے بعد کہا چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکتے. جناب سید الشہداء کے آنسو بہنے لگے. کہا میرے لال کیوں؟ کہا دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا. جانتے کیا کیا؟ مرحوم کاشی کہتے ہیں مولا حسین نے خط لیا مولا حسن کا, خط کو چوما, آنکھوں سے لگایا, اور ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, رو کے کہا ہائے میرے بھائی آپ نے مجھے غربت میں یاد رکھا. اجرکم اللہ, بہت روئے. حتی غشی علیہما, بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ دونوں نے, جناب سید الشہداء نے جناب قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی, جناب قاسم نے مولا حسین کے گلے میں, دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی, دونوں بلند آواز سے رونے لگے, اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. پتہ نہیں شہادت پڑھوں نہ پڑھوں, پڑھ دوں یا روک دوں, 2 جملے پڑھ دوں, برداشت کر پائیں گے؟ اب آپ ایسے رو رہے مجھے نہیں لگتا برداشت کر پائیں گے. میری طرف دیکھیے گا, جناب قاسم کڑیل جوان تھے, بہت نوجوان تھے, جسم بہت پتلا تھا. اب آپ جانتے ہیں نا زرہ پہنائی جاتی ہے جنگ لڑنے والے کو. جناب سید الشہداء نے جو بھی زرہ پہنائی جناب قاسم کو بڑی تھی. تو جناب قاسم نے ایک جملہ کہا کہ چچا جان زرہ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اجازت دے دیجئے. جانتے زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ تاکہ اگر تیر لگے تو زرہ روک لے, لوہے کی ہوتی ہے نا, زرہ پہ رک جائے. اگر گرز لگے تو زرہ پہ رکے, اگر کوئی نیزہ مارے زرہ پہ رکے, اگر کوئی گر جائے تو پاؤں میں آنے سے رک جائے. جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے بغیر زرہ کے سوار, ذرا بغیر زرہ کے سوار کرا دے. مولا حسین نے سوار کرایا. میں پوری جنگ نہیں پڑھتا, ازرق نامی پہلوان تھا, اس کے 7 بیٹے تھے. تو اس نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا آگے بڑھ, یہ جوان جو آیا ہے چودھری کے چاند جیسا ہے, اس کو جا کے مار دے. بیٹا آگے بڑھا, جناب قاسم جیسے جناب قاسم کو جاتا دیکھا نا, مولا حسین نے کہا پروردگارا, دعا میرا موضوع ہے, مولا حسین کی دعا سن لے. کہا پروردگارا میرا قاسم بڑا پیاسا ہے. جناب قاسم کو مولا حسین کی دعا تھی. جناب قاسم نے تلوار کھینچی, ایک مرتبہ 2 ٹکڑے کر دیے. اس نے دوسرے بیٹے سے کہا حملہ کر. کرتے کرتے سارے بیٹے جناب قاسم نے مار دیا. اب اس نے کہا میں خود آ رہا ہوں. وہ 1000 سواروں کا اکیلا شمار ہوتا تھا. جب وہ آیا نا تو جناب سید الشہداء کے آنسو بہنے لگے. کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے, میرا قاسم بچہ ہے.
جناب قاسم نے ایک مرتبہ کہا یا علی ادرکنی، جیسے ہی وار کی ازرق کو فنار کر دیا، عمر سعد نے کہا ساری فوج حملہ کرے، دائیں طرف کے گھوڑے بھائی طرف بھاگے، بائیں طرف کے دائیں طرف، جیسے ہی کسی نے گرز مارا جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے۔ جناب سید الشہداء عقاب کی طرح آگے بڑھے، جیسے ہی آگے آئے دیکھا کہ لاشیں میں سے گھوڑے دوڑ گئے، جناب ایک سید الشہداء نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال قاسم آپ نے بلایا، میرے لال میں آ گیا تھا لیکن گھوڑے لاشیں سے دوڑ گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ ام البنین ٹورز کی نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا ام البنین ٹورز چینل کو سبسکرائب بٹن پہ پریس کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، آل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجئے۔ اب آپ کو جو بھی نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اس کی جانکاری یوٹیوب آپ تک فوراً پہنچا دے گا۔